اصل میں یہ بتائیں کہ جیسے ماشاءاللہ آپ خود خوبصورت ہیں, زندگی بھی ایسی خوبصورت ہے, اور شوبز کی لائف, مطلب لوگ تو دیکھتے ہیں نا ایز اے اسٹار کیمرے کے سامنے کی لائف اور پیچھے کی لائف, کیا ایک جیسی ہے یا کوئی فرق ہے؟ نہیں, بہت اچھی ہے لائف ماشاء اللہ. آئی تھنک اگر آپ جس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں وہ اگر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تھوڑے سے جو ہیں وہ اس رنگینیوں میں پڑے ہوئے, آپ اس طرح نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں شوبز کے بارے میں, بہت ایکسٹریم. کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا کچھ ایسی کبھی کوئی بات رہی ہوگی جہاں پہ رنگینیاں بھی زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن اوور آل آئی تھنک پوری فیلڈ میں اب تو بالکل بڑے پڑھے لکھے لوگ اور اچھی فیملیز کے لوگ ہیں ہماری فیلڈ میں, اینڈ لائف از جسٹ نارمل. جیسے آپ لوگوں کی زندگی ہے اسی طرح کی شوبز کے لوگوں کی زندگی. کچھ مجھے فرق نظر نہیں آتا نا. فیملی لائف بھی ویسی ہے, اور زندگی تو انسان خود بناتا ہے. اور اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے, تو اگر کوئی بدنام کسی کو کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ آپ کو برا لگے, ورنہ عام زندگی میں بہت سی خرافات, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے لوگ کر رہے ہیں. بالکل. سو اس لیے وہ ایسا نہیں کہ شوبز میں ہی صرف کوئی چیز بری ہوتی ہے, ہر جگہ پہ اچھا برا تو سب لوگ سب جگہ پہ ہیں. ہوتا ہے بالکل. ایسا میں میرے ہم نشیں جو آپ کا ڈرامہ تھا بڑا فیمس, اس کا اگر کوئی ڈائلاگ آپ کے مائنڈ میں ہو تو سنا دے ذرا. لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا وہ ڈرامہ آپ کا اور اس کے ڈائلاگس. اس میں جو پشتو ڈائلیکٹ کے ساتھ تھوڑا لڑکی آ کے پوچھتی ہے السلام علیکم, تو میں اس کو کہتا ہوں وعلیکم السلام. تو وہ پوچھتی ہے کیسے ہو, تو میں کہتا ہوں ویسا ہی جیسا پہلے تھا, جاہل. تو یہ بہت ایک آئی تھنک اٹ واز ٹرینڈنگ آن ٹک ٹاک اینڈ ایوری ویئر, سب نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی. تو وہ بڑا فیڈ بیک تھا اس پلے کا, اور آئی تھنک وہ ہمارا ایک خوبصورت کلچر ہے یار, پٹھان کلچر, ایوری کلچر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے روٹس کو نہیں بھولنا چاہیے اپنے, اور جب ہم نے اپنے کلچرل کوئی بات کی نا تو لوگوں کے دل کو لگی ہے وہ بات, چاہے وہ پنجاب کا کلچر ہو. اڈاری میں آئی پلیڈ پنجابی گائے, اور اس میں پنجابی رکھی تھی اپنا پورا اسٹائل. میرے ہم نشین میں پٹھان کا اسٹائل تھا پورا, سندھی کیریکٹر بھی پلے کیا ہوا ہے, اور بلوچی ہو یا کوئی بھی, تو وہ تو یہ بڑے مزے کے کیریکٹرز ہوتے ہیں. اور آئی ریئلی انجوائے, جس میں تھوڑا مختلف کوئی چیلنجنگ کیریکٹر آتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں. اچھا سر بھائی, ایکٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس وغیرہ کچھ ہے, کوئی سائڈ بزنس کوئی, یا کوئی اور کام جہاں پہ آپ کی کوئی مصروفیت ہوتی ہو؟ ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. اچھا, ایک دو چیزیں کرتا ہوں ساتھ ساتھ, بٹ سارا فوکس ذرا ایکٹنگ پہ اور ہوسٹنگ پہ, ان چیزوں پہ. بزنس کرتے ہیں کوئی؟ ہاں, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت. چلے ماشاء اللہ. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہ آپ کی اور عمران عباس کی شکل بڑی ملتی ہے. بلکہ ایک بندے نے مجھے لکھا, اس نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو عمران عباس کو بھول جاتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں تو آپ کو بھول جاتا ہوں, کہ یار یہ کون سا والا بندہ ہے. آپ کو کبھی کسی نے دیا ایسا فیڈ بیک, کہا کسی نے کہ آپ پہلے کچھ سال پہلے لوگ بولتے تھے, اور آئی تھنک عمران عباس از اے ویری نائس لکنگ چیپ, تو ملتی ہے تو اچھی بات ہے یار. ہی از اے گڈ لکنگ پرسن, دوست ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے ہاں عمران. اور آئی تھنک کچھ ملتی ہوگی, کچھ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو کیا ملتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا ضرور. اچھا, آپ نے کہا بہت اچھا دوست ہے, آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے, یا آپ کی انسپریشن کون تھی؟ آپ نے کس کو دیکھ کے لگا کہ یار کسی کو آپ آئیڈیالائز کرتے تھے, یا اوور آل؟ مشکل سوال ہے, اس لیے مشکل سوال ہے کہ ایک نہیں ہے, ہزاروں ایسے اداکار اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو انسپریشن, اور ہر وقت کے ساتھ ساتھ چوائس بھی بدلتی رہتی ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی کا اسٹارڈم انسپائر کرتا ہے ایک پوائنٹ پہ, کبھی کسی کی ایکٹنگ انسپائر کرتی ہے, کبھی کسی کی پرسنالٹی انسپائر کرتی ہے. تو وہ ایک نام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے ایکٹرز ہیں دے ڈوئنگ ونڈرفل جاب, اور پہلے بھی جتنے ایکٹرز تھے, بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے, بغیر کسی ایک کہتے ہیں نا تعلیم اداکاری کی, اس کے بغیر یہ کام کرنا اٹس ناٹ این ایزی جاب. دیکھنے میں شاید ایزی ہے, بٹ ہمارے ایکٹرز ایسے ہیں کہ ان کو آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیں تو وہ کسی دوسرے ایکٹر سے کم نہیں ہوتے. سو آئی فیل ایوری ونز ان دیئر اون کیپیسٹی, ان دیئر اون وے, سبھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی کامیابی کا کوئی راز, یا آپ کو لگتا ہے بس سارے کام کر رہے تھے تو بس ہو گئے, یا کوئی اسپیسیفک چیز؟ نہیں, اسپیسیفک راز ہے جی, وہ یہ ہے کہ اللہ کرم اور ماں کی دعا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسان, آپ نے ایک لفظ ہوتا ہے کوڑ, جی جی سمجھتے ہیں کوڑ کیا ہوتا ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو سمجھ آئے گا. تو جو کوڑ ہوتا ہے نا انسان, اس کو بھی اگر بھاگ لگنا ہو نا, تو وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہوگا
اور اس کو موقع مل جائے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا, تو وہ کوڑ جو ہوگا نا وہ بھی ایک عظیم انسان بن کے لوگوں میں نکل آئے گا, کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا وہ وہی دلوں میں ڈالتا ہے نا محبت کسی کے لیے, اور کامیابی کا رنگ بھی وہ دکھاتا ہے کس کس رنگ میں کسی کو کامیاب کر دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز نہیں ہے. یہ جو انسان کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا, میری محنت, سبھی محنت کر رہے ہیں بھائی, سبھی کام کر رہے ہیں, سبھی دل سے کر رہے ہوتے ہیں, سبھی کی نیت اچھی ہوتی ہے. ایسے آپ کسی کو یہ تھوڑی کہتے ہیں اس کی نیت اچھی ہے تو بڑا پیسہ آ گیا اس کے بعد. یہ تو ایک تو ہمارے وہ اسٹینڈرڈس بھی, کامیابی کے اسٹینڈرڈس بھی ہم نے ایک عجیب بنا لیے ہوئے. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو چیز خریدی نہیں جاتی وہ انسان کو بڑا بناتی ہے. جیسے کہ عزت خریدی نہیں جا سکتی, بالکل, تعلیم, شعور خریدا نہیں جا سکتا, لوگوں کی محبت کچھ بھی کروڑوں روپیہ دیتے نہیں خریدی جا سکتی. یہ آپ کو بڑا بناتی ہے. لیکن آج کل ہمارا معیار تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا کہ جو چیز خریدی جا سکتی ہیں, بڑا گھر, زبردست گاڑی اور بڑے برانڈڈ چیزیں, یہ لوگ یہ بڑا بناتی ہیں. تو میری نظر میں جو چیز خریدی نہیں جا سکتی وہ انسان کو بڑا بناتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ وہ جو ایک کوڑ آدمی ہوتا ہے نا, اس کو بھی اگر بھاگ جب لگنے ہو تو وہ اگر خدمت اپنے ماں باپ کی کرے گا تو وہ آئی تھنک آگے نکل جائے گا. اینڈ دین اس خدمت میں خدمت خلق بھی آتی ہے, لوگوں سے اچھا سلوک, پیار, محبت, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اخلاق بہت میٹر کرتا ہے. کبھی مایوسی بھی ہوئی, کبھی ایسا ہوا کہ ڈاؤن فال آ گیا ہو, یا کوئی ایسے مسائل ہو گئے ہوں جن میں گھر گئے ہوں, پھر اس سے نکلے کیسے؟ اچھا, یہ اگر کوئی کہے نا کہ نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے, اسے ڈر لگتا ہے. اس دعوے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں میں تو مایوس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی انسان مایوس ہو. بٹ جنرلی اسپیکنگ مجھے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں, لیکن مجھے مایوسی نہیں ہوتی. اگر کبھی ایسی فیلنگ ہو بھی تو آئی ٹرائی ٹو اوور کم اٹ, بیکاز زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی سے یا ہر چیز بیسٹ تو نہیں ہو سکتی, اوپر نیچے چلتا ہے. اور آپ کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ان مٹیریلسٹک چیزوں میں ریلائی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے اپنی خوشی, آپ نے اس خوشی مگ میں جوڑ دی اور یہ مگ ٹوٹ گیا تو آپ تو اداس ہو گئے, تو کیوں آپ اس کے اوپر اپنی خوشی کو ریلائی مت ہونے, آپ پریکٹیکل چیزوں پہ ریلائی ہونا اپنی خوشی کے معاملے میں. تو وہ ہے. تو آئی تھنک مایوسی ضرور ہوتی ہے, انسان کا نیچر ہے, بٹ اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے ہمیں. کیسے کرتے ہیں اوور کم؟ اللہ یار آپ اگر یار آپ کا اگر دیکھیں, ہم لوگ شاید یہ بڑی ایک بہت چھوٹی سی اس پہ بات ہے کہ ہم عقیدہ ہمارا, اور ہم یہ سوچتے ہیں ہر کام میں ہم نے اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. لیکن وہ جب اللہ کی مرضی ہو رہی ہوتی تب ہم اس پہ خوش بھی نہیں ہو رہے ہوتے. سو وی شوڈ لرن ٹو کنٹینٹمنٹ, جس کو آپ کہتے ہیں. چلے اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں رجا ہوا اگر انسان ہو, کنٹینٹ ہو, آپ سیٹسفائڈ ہو, تو پھر آپ بہت جلدی مایوس نہیں ہوتے بہت سی چیزوں سے. تو اس لیے تھوڑا سا عام چیزوں پہ بھی راضی ہو جانا چاہیے انسان کو.